کیا کبھی تم نے کسی چڑیا کو بولنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے؟ نہیں تو کبھی کسی چپ چڑیا کو غور سے دیکھا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسی خاموش چڑیا کی ہے جس کے اندر وہ راز چھپا ہے جو کبھی زبان پر آ جائے وہ پورا گاؤں راکھ بن جائے۔ گاؤں میں پچھلے کچھ دنوں سے جانور غائب ہو رہے تھے، بکریاں، مرغیاں، حتیٰ کہ کتا بھی۔ لوگ سمجھتے تھے کوئی جنگلی جانور ہے، مگر دادی کہتی تھی یہ کسی کے دل کا بوجھ ہے جو قربانی مانگ رہا ہے۔ امین کو ہمیشہ کھڑکی پر بیٹھی ایک چڑیا عجیب لگتی تھی، خاموش گھورتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ایک دن چڑیا نے امین کی کاپی کے اندر ایک پر کا ٹکڑا چھوڑا۔ اس پر انسانی خون سے لکھا تھا، وہ جھونپڑی مت کھودنا۔ مگر امین نے کسی کو یہ نہیں دکھایا۔ امین اور اس کا دوست اکرم ایک پرانی جلی ہوئی جھونپڑی میں جاتے ہیں۔ وہاں انہیں کھوپڑیاں، پرانی چاٹیوں کے ٹکڑے اور ایک لکڑی کا پنجرا ملتا ہے۔ اکرم چیخنے لگتا ہے، مگر امین کو پنجرے میں وہی پر نظر آتا ہے جو صبح چڑیا نے گرایا تھا۔ دادی 25 سال پہلے ایک لڑکی مہرو چودھری کے ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی اور سب کو بتا دیا کہ چودھری نے مسجد کے خادم کو مارا ہے۔ چودھری نے جادوگر بابا شوکت کو بلایا اور کہا اسے ایسا بنا دے کہ بول نہ سکے۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو، وہ لڑکی چڑیا بنی اور اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ امین کو اسکول ٹیچر استاد خلیل ملتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جوان تھے، مہرو کی آواز سے گاؤں کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ استاد خلیل، مہرو نے سچ کہا اور سزا پائی۔ چودھری کے جوتے چمکانے والوں نے منہ بند کر دیا۔ امین اور اکرم رات کے وقت بابا قاسم کے پاس جاتے ہیں۔ بابا قاسم کہتے ہیں جو زبان نہیں بولتی وہ آنکھوں سے مار دیتی ہے۔ مہرو کی روح کو انصاف چاہیے ورنہ پورا گاؤں جل جائے گا۔ گاؤں میں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، چڑیا کی نہیں، انسانی چیخیں پرندوں کی طرح کڑکتی ہوئی۔ ایک کسان کی لاش ملتی ہے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور پیٹھ پر چونچ کے نشانات۔ امین کو بابا قاسم ایک کتاب دیتے ہیں، یہ مہرو کی ڈائری ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف یہ لکھا تھا، میری آواز کا بدلہ ہر اس چپ زبان سے لوں گی جو سچ دیکھ کر بھی چپ رہی۔ امین پورے گاؤں کو سچ بتاتا ہے۔ چودھری سب کے سامنے ہنستا ہے، ایک چڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگلی رات چودھری کی حویلی جل جاتی ہے۔ چودھری کی جلی ہوئی لاش ملتی ہے اور کمر پر جلے ہوئے پر سے بنا نشان، سچ زندہ ہے۔ چڑیا دوبارہ آتی ہے، اس بار وہ بولتی ہے، مگر صرف ایک بار، شکریہ امین، سچ نے مجھے آزاد کیا۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ لوگ اب ظلم کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ مسجد کی دیوار پر لکھا گیا ہے، جس کی زبان بند ہو اس کی آنکھیں بولتی ہیں۔ امین کو سب عزت دینے لگے، مگر وہ آج بھی خاموش چڑیا کی تلاش کرتا ہے۔ امین اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، آئینے میں اسے مہرو کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ پلٹتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا، بس ایک سرگوشی۔ سچ کبھی مرتا نہیں، صرف روپ بدلتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب خاموش رہ کر بچ جائیں گے تو یاد رکھیں، ایک چڑیا جس کی زبان کپ چکی تھی، اس نے ظلم کے محل راکھ میں بدل دیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو یاد رکھیں، خاموشی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتی ہے۔ ایک چڑیا جس کی زبان چھین لی گئی تھی، اس نے ظلم کا ایسا انجام لکھا جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی سبق آموز لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اگر آپ مہرو ہوتے تو کیا آپ بھی سچ بولتے؟